ایئر وائی خبر چلاتا ہے کہ علی مہان کی اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی حکومتی اہم شخصیات سے فاٹا ہاؤس میں اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ یقیناً عمران خان کے حوالے سے تھی۔ ایک خبر یہ ایئر وائی چلاتا ہے اور اس کے باقاعدہ طور پہ ہیڈ لائنز پہ باقاعدہ طور پہ بار بار اس خبر کو رپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو بڑے اس پہ خدشات تھے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہیں؟ اور دوسری طرف محمد مالک کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ ڈیل آفر کی گئی ہے کہ آپ باہر آئیں، 1 سال خاموش رہیں، خاموش چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے کیسز میں نرمی آئے گی اور آہستہ آہستہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے اور پھر آپ کو پارلیمان میں بھی جگہ دی جائے گی۔ اور ایک اور خبر میں ابھی سن رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال قبل کروائے جائیں گے اگر پی ٹی آئی پارلیمان میں آ جاتی ہے، متفق ہو جاتی ہے، تمام ان کی شرائط مان لیتی ہے۔ اب اس طرح کی جو خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں یا فیڈ کی جا رہی ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ چیز جان چکے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نہ تو ڈیل کرنے والا ہے اور نہ ڈیل دینے والا ہے۔ عمران خان اپنے موقف پہ جس طرح پہلے دن ڈٹ کر کھڑا تھا، آج اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ عمران خان جو چیز پہلے کہتا تھا، آج اس سے زیادہ بلند اور مضبوط آواز میں وہ چیز کہتا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا، وہ جھکا نہیں، گردن نہیں جھکائی، گردن اٹھائی ہے۔ تو اب کیونکہ ان کے پاس جو معیشت ہے تباہ کر دی ہے، نظام چل نہیں رہا، حکومت جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے چلانا۔ انٹرنیشنل جو صورتحال ہے، ایران کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، سعودی عرب کی، دبئی کی، انٹرنیشنل جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ اکانومی تباہ ہے، اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ اب اکانومی کس طرح کنٹرول نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، پاکستان میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا، پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں رہا، پاکستان میں کوئی مزدوری نہیں رہی، پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ تو اب یہ چیز جان چکے ہیں کہ ہم ہر میدان میں ہار چکے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے یا ڈیل کر کے باہر آئے گا۔ اب اے آر وائی نے جو خبر چلائی، میں اسپیشلی تو ان کم ظرفوں کو اور ان گھٹیا لوگوں کو میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک وقت تھا کہ ہم آپ لوگوں کو سنتے تھے، ایک وقت آپ کے ٹاک شوز دیکھے جاتے تھے، اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا ایک نوجوان اینکر جس نے سر نہیں جھکایا، قربانی دے دی، ارشد شریف شہید آپ کے ایک چینل کا ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بتایا کہ اپنے موقف پہ اس طرح قائم رہتے ہیں، اور وہ جس کی شہادت ہے اس کی شہادت کا مان رکھ لیتے، لیکن نہیں، پیسہ کمانا ہے، مال کمانا ہے، چاہے جھوٹی ہو سچی ہو، چاہے جو مرضی خبر ہو، آپ نے مال کمانا ہے۔ اب اے آر وائی نے خبر تو چلا دی کہ فاٹا ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اور علی مہان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ حکومتی اعلیٰ شخصیات سے۔ آج جب علی مہان سے سوال ہوا تو علی مہان نے بھی یہی کہا کہ ایک وقت تھا کہ ہم بڑا ریلائیبل سورس سمجھتے تھے اے آر وائی کو، لیکن اب کیا ہے، انہیں فیڈ کی جاتی ہیں خبریں اور وہ چلا دیتے ہیں۔ اب ان کو ذرا سی تھوڑی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی غیرت ہونی چاہیے کہ یہی پارٹی تھی جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، یہی وہ پارٹی تھی جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، یہی وہ پارٹی تھی اور اس کے ہی کارکنان ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر دم آپ کو سپورٹ کیا، لیکن آج جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کو آ کے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی خبر چلا دیں اور ٹی وی پہ بار بار ریپیٹ کی جائے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا اور پھر کہتا ہوں کہ یہ خبر چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بیسک تاثر کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے، لیکن عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ اگر باہر آیا بھی تو وہ برابری کی سطح پہ آئے گا، وہ اپنی شرائط منوا کے آئے گا، وہ سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے آئے گا، یہ بات جانتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور دوسرا میں نے محمد مالک کی بات کی، تیسرا ایک اور بات کی۔ اس طرح کی خبریں آج کل روزانہ سننے کو مل رہی ہیں، لیکن آپ نے یہ چیز جاننی ہے، آپ نے یہ چیز ماننی ہے کہ جب بھی تحریک کی بات آتی ہے، جب بھی تحریک کا وقت آتا ہے، جب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تحریک پیک پہ جائے گی، یعنی عید کے بعد، ہر بندہ جانتا ہے نا کہ عید کے بعد تحریک انصاف
اس مومنٹم کی طرف جائے گی، احتجاج کی طرف جائے گی، تحریک انصاف کو اسٹیپ اٹھائے گی، تو عین اس ٹائم یہ تمام جو ہیں یہ سمجھتے ہیں جس طرح وہ بل سے باہر نہیں آ جاتے، عین اس ٹائم یہ سارے سامنے آ جاتے ہیں اور آ کے اس طرح کی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر چلے جائے کہ ابھی احتجاج نہیں کرنا، ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا، ابھی ڈیل چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اور دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے جو ہر چیز ہے وہ تباہ کر دی ہے، ہر چیز، معیشت کا کوئی حال نہیں ہے، اس کے علاوہ روزگار کا کوئی حال نہیں ہے، اور پھر اتنے جھوٹے مکار فراڈی ہیں۔ اب اس مریم نواز کی بات کریں، ایک جہاز خرید لیا اور وہ جہاز ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب پچھتا رہے ہوں گے، لیکن خیر ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو خیال بھی نہیں ہے۔ اب وہ جہاز کے حوالے سے جھوٹی سچی فراڈی فریب ہر طرح کی یہ نا آ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ سیٹسفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، عوام نہیں مانتی۔ عوام جانتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، عوام جانتی ہے کہ آپ ایک طرف 11 ارب کے جہاز خریدتے ہیں، دوسری طرف عوام کو پیسا جا رہا ہے۔ اب خیر جہاز کی سٹوری تو آپ سب نے جان لی ہوگی، سن لی ہوگی۔ اب ایک اور سٹوری، ایک اور نہیں بلکہ 2 سٹوریاں سامنے آئی ہیں اس پنجاب حکومت کی نااہلیاں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نگہبان کے نام سے رمضان دسترخواں چلایا، کہ رمضان میں نگہبان کے نام سے اور ساتھ مریم نواز کی تصویر لگی ہوتی تھی کہ افطاری دی جائے گی۔ کل کے دن جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، لیکن وہاں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی جہاں نگہبان کے نام سے انہوں نے دسترخواں رمضان افطار پروگرام چلایا، وہاں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، اچانک سے غائب کر دیا گیا، اچانک سے ختم کر دیا گیا۔ وجہ نہیں بتائے گی کیوں؟ کیا آپ کے پاس فنڈ نہیں رہا؟ کیا آپ اس میں کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے بتایا جائے، قوم کو آگاہ کیا جائے۔ اچانک سے ایک چیز بنائی ہے آپ نے، ایک چیز آپ نے لوگوں کے لیے رکھی ہے، لیکن اسے اچانک سے ختم کر دیتے ہیں، کیوں؟ یہ بتایا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے یہ صاف ستھرا جو پروگرام ہے، جو اس کے ورکرز ہیں انہیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی، 3 ماہ سے ان کی جو ہے تنخواہ ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ایک مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ دی جائے، ٹھیک ہے، اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے، لیکن یہاں 3 ماہ ہو چکے ہیں نہیں دی گئی۔ اب وہ احتجاج پہ آ چکے ہیں، اب وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ نے عام لوگوں کو روزگار دینا، آپ نے کسی طالب علم کو کوئی فیسلٹی دینا جاب کی، وہ تو الگ بات ہے، آپ نے وہ لوگ جن کو صفائی کرنے کے لیے رکھا آپ ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے۔ اتنی یہ نہ اہل اور نالائق اور نکھٹو حکومت ہے کہ ان سے کوئی چیز نہیں چل رہی، کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی، اور اپنے مزے اپنی عیاشیاں برقرار ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ابھی اس ٹائم علیمہ خان جو ہیں، بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں، وہ نیا پاکستان پہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی افطار پروگرام ہوگا، اس کے علاوہ اڈیالہ کے باہر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر آج ایک مرتبہ پھر جو ٹائم ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیں بہنیں بڑی مان کے ساتھ گئی کہ رمضان کا آخری آج وہ ملاقات کا دن ہے، اس کے بعد عید ہوگی، اور پھر وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئیں لیکن روک لیا گیا۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ ہماری کیا عیدیں، ہمارا بھائی جو ہے وہ روزے جیل میں گزار رہا ہے، عید جیل میں گزارے گا، اکیلا عید کی نماز ادا کرے گا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔